اللہ اپنی اسکیم میں مداخلت پسند نہیں کرتا۔ سورہ یوسف وہ واحد طویل صورت ہے جو یہود کے سوال کے جواب میں بیک وقت نازل ہوئی۔ یہود کا سوال یہ تھا جو کہ مکے کے مشرکوں کے ذریعے کیا گیا کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو ان سے پوچھو کہ بتائیں بنی اسرائیل فلسطین سے مصر کیوں منتقل ہوئے۔ جواب میں اللہ کریم نے پورا قصہ یوسف بیان کر دیا۔ فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ میری قمیص لے جا کر میرے ابا جی کے منہ پہ ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے، اور اپنے اپنے اہل سمیت سارے میرے پاس آ جاؤ۔ گویا یوسف علیہ السلام کو پہلے لے جا کر بادشاہ بنایا تاکہ بنی اسرائیل کے لیے پناہ گاہ میسر ہو۔ دوسرا یہ کہ بڑے پیارے انداز میں تعریض فرمائی کہ جو یوسف کے بھائیوں نے اس کے ساتھ کیا، آج اے مشرکین مکہ اور یہود مدینہ، تم ٹھیک ٹھیک وہی کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہو، مگر نہ یوسف کے بھائی میری اسکیم کو روک سکے تھے اور نہ تم روک سکو گے۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفِ وَإِخْوَاتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ ان سوال کرنے والوں کے لیے یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں بڑی نشانیاں ہیں۔ یاد رکھو اللہ اپنے ٹارگٹ تک بڑے لطیف اور غیر محسوس طریقے سے پہنچتا ہے کہ کوئی اس کے اگلے قدم کو پری ایمپٹ نہیں کر سکتا۔ یوسف کو بادشاہی کا خواب دکھایا، باپ کو بھی پتہ چل گیا، ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی، مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ کیسے ہوگا۔ خواب خوشی کا تھا مگر چکا غم کا چلا دیا۔ یوسف علیہ السلام عزیز کے گھر گئے تو نعمتوں بھرے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا کہ انا مع العسر یسرا۔ جیل کے ساتھیوں کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والے سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر کرنا بادشاہ کے دربار میں، مگر مناسب وقت تک یوسف کو جیل میں رکھنے کی اسکیم کے تحت شیطان نے اسے بھلا دیا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف سوالی ہوتے اور رب کریم کو یہ پسند نہیں تھا۔ اس کی اسکیم میں بادشاہ کو سوالی بن کر آنا تھا، اور پھر بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی بنایا، اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل و دانش کا سکہ جمایا۔ بادشاہ نے بلایا تو فرمایا میں اس وقت تک باہر نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ عورتیں بلوائی گئیں، سب نے یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور مدعیہ عورت نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر کے کہہ دیا انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، کہ بے شک میں ہی پھسلانے والی تھی، یہ تو سچوں میں سے ہے۔ وہی قحط کا خواب جو بادشاہ کو یوسف کے پاس لایا تھا، وہی قحط ہانک کر کے یوسف کے بھائیوں کو بھی ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ ہے وہ بے بس اور معصوم بچہ جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا پہلے بھی تم میرا کرتا لے کر گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی کھا لی، اب یہ کرتا لے جاؤ، یہ وہ کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آئے گا۔ اب یوسف نہیں، یوسف کا کرتا مصر سے چلا ہے تو کنعان کے صحرا میں اٹھے ہیں۔ یعقوب چیخ پڑے انی لاجد ریح یوسف، تم مجھے سٹھیا ہوا نہ کہو تو ایک بات کہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب رب نہیں چاہتا تھا تو 2 کلومیٹر دور کے کنویں سے خبر نہیں آنے دی، جب سوئچ آن کیا تو مصر سے کنعان تک خوشبو سفر کر گئی۔ واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔ یاد رکھیں آپ کے عزیزوں کی چالیں اور حسد شاید آپ کے بارے میں اللہ کی خیر کی اسکیم کو ہی کامیاب بنانے کی کوئی خدائی چال ہو۔ انہیں کرنے دیں جو وہ کرتے ہیں، اللہ پاک سے خیر مانگیں۔ جو آپ کو جاب سے نکلوانا چاہتا ہے شاید کسی اچھے پیکج کی راہ ہموار کر رہا ہے۔